یہ ایک ایسی شہزادی کی کہانی ہے جس کی کمر سیدھی نہیں تھی، پھر وہ بادشاہ کیسے بنا، کیسی تنقیدوں کا سامنا کیا، کیسے لوگوں کا سامنا کیا، کیسے ناکامیوں کا سامنا کیا۔ یہ کہانی سن کر آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ کر گزرنے کے آرزومند ہو جائیں گے۔ شہزادے نے اپنے ابو سے کہا، میرے سالگرہ کے تحفے کے طور پر بس میرا ایک مجسمہ بنوا دیجیے۔ شہزادی کی خواہش نے بادشاہ کو ایک عجیب کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ شہزادے کے یہ الفاظ بادشاہ کے ذہن میں مسلسل گونج رہے تھے۔ اپنے بیٹے کی اس انوکھی تکلیف کو تو بادشاہ پہلے ہی سہ نہیں پا رہے تھے۔ 11 سالہ بیٹا جو کل ساری سلطنت کا وارث بننے جا رہا تھا، اپنے قدموں پر سر اٹھا کر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی کمر میں خم تھا، اس کی کمر سیدھی نہیں تھی۔ ایک بادشاہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا عیب تھا۔ رعایا کے لوگ کیا سوچیں گے؟ دشمن تو ہمارے آنے والے بادشاہ پر ہنسیں گے۔ اس عظیم الشان سلطنت کا مستقبل ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہوگا جس کی کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، جو تخت پر بیٹھ نہیں سکتا ہوگا، جس کا سر اس کی کمر کی طرح جھکا ہوا ہوگا۔ شہزادے کی آواز نے بادشاہ کی خود کلامی میں مداخلت کی۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ بادشاہ سلامت؟ کیا میں نے بہت بڑی فرمائش کر دی ہے؟ بادشاہ دل میں اپنے بیٹے کی بے بسی پر کڑا رہا تھا۔ شہزادے کی خواہش پر وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا، لیکن اپنے بیٹے کا مجسمہ بنا کر اسے دنیا کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے کمر خمیدہ بیٹے کے مجسمے کا تصور کر کے ہی اسے دل میں تکلیف ہوتی تھی۔ دوسری طرف وہ شہزادی کی خواہش کو رد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شہزادی کی توجہ مجسمے سے ہٹانے کے لیے کہا، بہت خوب بیٹا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن شاید تم اس کے علاوہ کچھ اور بھی لینا چاہو گے۔ کہوں تو تم ایک عالیشان۔ شہزادے نے بادشاہ کی بات پوری ہونے کا انتظار کیے بغیر فیصلہ کن انداز میں کہا، مجھے صرف اپنا مجسمہ ہی چاہیے۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا مذاق بنتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ شہزادے نے کہا، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ مجسمہ میرے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ محل کا باغ میں لگایا جائے تاکہ میں صبح و شام اس کو دیکھ سکوں۔ بادشاہ کے دل میں وسوسوں کا شور تھا، لیکن دیکھنے والے اسے دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ کیا وہ میرے بیٹے کا تماشا ہی نہیں بنا دیں گے؟ شہزادے نے بڑے پورے اعتماد انداز میں کہا، اور ہاں بادشاہ حضور، میرا مجسمہ ویسے نہیں بنوائیں گے جیسا میں اس وقت ہوں۔ اس مجسمے کو اس طرح بنوائی جیسے میں خود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ خود حیرت کا مجسمہ بنے کھڑا تھا۔ کیا مطلب بیٹا؟ جی ہاں بادشاہ سلامت، میرا مجسمہ میرے موجودہ کمزوری، خامی اور بے بسی کا انعدار نہیں ہوگا، بلکہ میرے آنے والے شاندار کل کے ایک روشن تصویر ہوگا۔ اس مجسمے میں میری کامیابی، اعتماد اور وقار کی جھلک ہونی چاہیے، اور اس مجسمے میں میری کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ کیا آپ اپنے بیٹے کو ایسے ہی نہیں دیکھنا چاہتے؟ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادے کی موجودہ بے کسی اور اس کے خوابوں کے درمیان اتنے بڑے فرق کو دیکھ کر وہ اندر سے غمزدہ ہو گیا۔ تاہم بیٹے کی محبت کے سامنے اس نے اپنے اندر اٹھنے والے بے شمار سوالات کو دبا دیا۔ بادشاہ نے مجسمے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد شہزادے کے کمرے سے باغ کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے سامنے شہزادے کا ایک شاندار مجسمہ کھڑا کر دیا گیا۔ روشن شخصیت، چست جسامت، بولتی ہوئی آنکھیں، پروکار چہرہ، چوڑی پیشانی، کشادہ سینہ، تنی ہوئے کندھے اور سیدھی کمر، گویا مجسمہ تھا کہ جیسے ابھی قدم اٹھایا اور چلنے لگے گا۔ شہزادے نے مجسمے کی طرف ایک نئی امنگ سے دیکھا، ایک ایسی تصویر کو جو عرصے سے اس نے خود کے بارے میں اپنے دل میں چھپا کے رکھا تھا۔ اسے سامنے پا کر وہ بے حد خوش تھا۔ شہزادے نے بڑی مشکل سے اپنے مجسمے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پرعزم لہجے میں کہا، میں ایک دن تمہاری طرح سر اٹھا کر جیوں گا۔ اس کا یہ عزم اگلے کئی سالوں تک اس کے عمل میں جھلکتا رہا۔ ہر روز شہزادہ صبح سویرے اٹھتا، مجسمے کے سامنے خمیدہ کمر کے ساتھ جا پہنچتا، پرعزم نگاہوں سے مجسمے سے آنکھیں ملاتا، خود کو ذرا پش کرتا اور جسم کو سیدھا کرنے کی کوشش میں آخری حد تک چلا جاتا۔ اس عمل میں اس کا پورا بدن تکلیف سے لرز جاتا۔ کئی مہینے اور سال گزرتے رہے۔ شہزادے کے آس پاس موجودہ لوگ ہر روز اس کی اس بے ثمر مشقت کے گواہ بنتے رہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کی ہمت توڑنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے اپنے عزیز دوست، خاندان کے افراد، مشیروں، وزیروں، حکیموں، طبیبوں نے باری بار اسی جان لیوا ایکسرسائز سے باز رہنے کی تاکید کی، لیکن شہزادے نے کسی کی ایک نہ سنی۔ وہ اپنی دن میں پکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوابوں نے اسے آرام سکون چھین لیا تھا۔ اس کی خواہش شدید اور ارادہ مضبوط تھا۔ لوگوں کے تانے، حوصلہ شکنی، طنزیہ کہکیہ اور ترچھی نگاہیں اس کے عزم کا راستہ روک نہیں پائی تھی۔ تاہم یہ بھی سچ ہے کہ پچھلے 5 سالوں کی کوشش بظاہر بے فائدہ ہی تھی۔ شہزادہ دیکھنے میں ابھی بھی ایک جھکتی کمر والا ضعیف لیکن عمر میں 16 سال کا نوجوان بن چکا تھا۔
اس دوران شہزادے کے چہرے پر کسی نے بھی تکلیف، بے بسی یا بے وقتی کے تاثرات نہیں دیکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ تنہائی کے لمحوں میں اس کی خود کلامی بڑی دردناک ہوتی تھی۔ یا اللہ، میری تقدیر کب بدلے گی؟ آخر میں کب تک اسی حال میں رہوں گا؟ میرا سر کیوں جھکا رہتا ہے؟ میری تکلیف کب چھوٹے گی؟ کب میری کوشش کا ثمر میری جولی میں آن پڑے گا؟ کئی بار اپنے اندر کا نفس اس کی بڑی سخت قسم کی کلاس لیتا، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیوں ہر روز دوسروں کے سامنے تماشا بنتے ہو؟ یہی حقیقت ہے، اپنے وجود کو سچ مان لو، اپنی معذوری سے مت بھاگو، سچ سے منہ نہ موڑو۔ تم کیسے اپنے ہی ہاتھوں خود کا مذاق اڑا سکتے ہو؟ 5 سال تم نے یہ سب کر کے دیکھ لیا، اب باز آ جاؤ، سدھر جاؤ اور حالات سے سمجھوتا کر لو۔ اپنے اندر کی یہ آوازیں سن کر اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا، اس کا تکیہ رات کو آنسوں سے بھر جاتا، لیکن یہ آنسو اگلے روز اس کے عزم کے راستے کا ناقابل عبور سمندر نہ بن پاتے۔ وہ ہر روز ایک نئی ولولے سے اٹھتا، اپنے مجسمے کے سامنے پہنچ کر پرجوش لہجے میں کہتا، تم میری اصل حقیقت ہو، میں تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں، تم میرا کل ہو۔ میری نظر آج کی تقلید زندگی پر نہیں بلکہ تمہاری آنکھوں میں جاودہ خوابوں پر ہے۔ ان خوابوں کو میں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ میرا تم سے وعدہ ہے، میں آج کے سچ کو نہیں مانوں گا، میں سمجھوتا نہیں کروں گا، میں آخری دم تک لڑوں گا، اپنے بہترین کوشش کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ جیت میری ہی ہوگی۔ شہزادے کو اپنی پیچھے کڑے بادشاہ کی آواز سنائی دی، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ بادشاہ نے شہزادے کو بوسہ دیا اور کہا، مجھے تم پر یقین ہے، ایک دن ایسا ضرور آئے گا۔ شہزادے نے اپنے باپ کو گلے لگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی سلطنت اور شان و شوکت کو مذاق نہیں بننے دوں گا۔ آپ کا بیٹا دشمن کی آنکھوں میں سر اٹھا کر دیکھے گا، آپ کی سلطنت کو ایک بے عیب بادشاہ ملے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ حوصلہ افزائی کے جملوں اور طنزیہ کہکوں کے سنگم میں شہزادے کے پرعزم دن گزرتے رہے۔ وہ ہر روز اپنے آپ کو پچھلے دن کی نسبت تھوڑا سا اور سٹریچ کرتا، ذرا اور تکلیف سہتا، خود کو سیدھا کھڑا کرنے کی مشق اس کی برداشت کی آخری حدوں کا امتحان ہوتی۔ کئی بار وہ ناقابل برداشت درد کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ ہوش میں آنے کے بعد پہلے لمحے میں حکیم صاحب نے اسے نصیحت کی تھی، آج کے بعد تو تمہیں اس خیال کو دل سے نکال ہی دینا چاہیے۔ ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں شہزادہ حضور، لیکن مان لیجیے یہ ممکن نہیں ہے، آپ کی کمر سیدھا نہیں ہونے والا۔ شاہی حکیم صاحب اپنی تجربے کی روشنی میں بتا رہے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ شہزادی کا ذاتی حکیم اس کا اپنا مجسمہ اسے حوصلہ اور ہمت کی اتنی انجیکشن لگا چکا تھا کہ اب اسی طرح کی دواؤں کا اس پر کوئی اثر ہونے والا نہیں تھا۔ اسے اپنی ہی مجسمے سے ہمت ملتی تھی، اپنی پروکار زندگی کا تصور اسے ہر لمحے اپنی طرف بلاتا تھا، کھینچتا تھا، پکارتا تھا۔ چند سال اور گزر گئے لیکن کوئی معاوضہ نہ ہوا، کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی، لیکن شہزادے کو اندر سے علم تک کی چھوٹی چھوٹی بہت سی تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ درد جسے وہ اپنی حد سمجھتا تھا، اسے شہزادہ بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اب حد سے کہیں زیادہ سٹریچ کرنے کے باوجود اسے کوئی خاص درد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا جسم اب آہستہ آہستہ اس کا ساتھ دینے لگا تھا۔ وہ اپنے اندر کی ان احساسات کو سمجھتا تھا، اسے یقین تھا کہ اس کی ذات کی یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ایک دن بہت بڑی تبدیلی کا پیشہ خیمہ ثابت ہوں گی۔ یہ تبدیلیاں پیدا کرنے میں اس نے جو دکھ سہے ہیں، ان کا معاوضہ ہو کر ہی رہے گا، اور پھر ایک دن معاوضہ ہو ہی گیا۔ اپنی 21ویں سالگرہ کی صبح اس کی مشقتیں، محنتیں، صحبتیں اور آرزویں رنگ لے آئی تھی۔ سالہ سال سے خمیدہ کمر، کمزور دکھنے والا شہزادہ اپنے سامنے والے 6 فٹ کے دراز قد مجسمے کے روبرو کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، چہرے پر وقار، جسم میں طاقت، ماتھے پر عزم کو حقیقت میں بدلنے کا اعتماد، اور سب سے بڑھ کر اٹھے ہوئے سر میں کروڑوں لوگوں کے لیے سر اٹھا کے جینے کا پیغام تھا۔ اس کے خوابوں میں بسنے والے انسان آج سچ مچ اس کے مجسمے کے سامنے حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ سب حیران تھے، سب اسے معاوضہ ہی سمجھ رہے تھے، اس کا مذاق اڑانے والے بھی اسے انہونی ہی کہہ رہے تھے، سچ میں تو یہ معاوضہ ہی تھا۔ اس لیے شہزادہ سجدہ ریز ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ خالق کی حقیقی کا شکر گزار تھا۔ بادشاہ بے حد خوش تھا اور وہ جانتا تھا کہ معاوضہ دراصل اس کے بیٹے کے انتھک محنت اور پناہ عزم کا وسیلہ تھا۔ خدا نے اس کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیا تھا۔ سب لوگ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن رب کے ہاں تو سب کچھ ممکن ہے۔ اچھا اب ذرا آپ بتائیے، آپ کا مجسمہ کدھر ہے؟ آپ خود کو آنے والے سالوں میں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کا اپنی ذات کے بارے میں کیا تصور ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کی کھڑکی سے باہر کھلتے کسی باغ میں اپنی مستقبل کا کوئی آئینہ سجایا ہے، جس میں سے مجسمے کی صورت میں وہ شخص نظر آتا ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں؟ اپنے کل کے بارے میں سوچ کر آپ کے دماغ میں کس قسم کے الفاظ، تصورات اور مناظر آتے ہیں؟ ان مناظر میں آپ کی کمر خمیدہ ہے یا سر اٹھا ہوا ہے؟
ان تصویروں میں آپ دوسروں کو اپنی ناکامی کی وجوہات کی کہانی سناتے پائے جا رہے ہیں یا دوسروں کے لیے سر اٹھا کر جینے کا عملی پیغام بن چکے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی باقی انسانوں کے لیے عبرت کا نشانہ ہے یا کامیاب زندگی کے ایک لازوال داستان ہے؟ اب کیا آپ نے بھی کوئی مقصد بنایا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں بنایا تو آج ایک مقصد بنا لو اور پھر اس پر کام کرو، اس پر لگ جاؤ، کبھی ہار مت مانو۔ لوگ کچھ بھی بولیں، اس دنیا میں تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے لیکن لوگوں کی بکواس ختم نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں کی باتوں میں مت آنا اور محنت کرتے رہنا، ایک دن ایسا ضرور رہے گا کہ آپ کے خواب پورے ہوں گے۔